الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم تقبل منا صالح الاعمال یا رب العالمین اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ حیات الصحابہ کی جلد نمبر 3 میں ایمان کے باب کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے آخری حصے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور فرمایا ہمارا پہرا کون دے گا؟ میں نے عرض کیا میں، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ میں۔ حضور نے فرمایا تم سوتے رہ جاؤ گے؟ پھر حضور نے فرمایا اچھا تم ہی پہرا دو۔ چنانچہ میں پہرا دینے لگا۔ جب صبح صادق ہونے لگی تو حضور کی بات پوری ہو گئی اور مجھے نیند آ گئی، اور جب سورج کی گرمی ہماری پشت پر پڑی تب ہماری آنکھ کھلی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور ایسے موقع پر جو کیا کرتے تھے وہ کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر فرمایا اللہ چاہتے تو تم یوں سوتے نہ رہ جاتے، اللہ چاہتے تو تم یوں سوتے نہ رہ جاتے اور تمہاری نماز قضا نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تمہارے بعد آنے والوں میں سے کوئی سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے عملی نمونہ بن جائے۔ یہ حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ کا پڑاؤ تھا اور وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت طارق بن شہاب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک یہودی نے آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا ذرا یہ تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ آل عمران میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جنت جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین۔ جب سب جگہ جنت ہو گئی تو پھر جہنم کہاں ہے؟ یعنی قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جنت کی وسعت یعنی اتنی بڑی ہے کہ جیسے آسمان اور زمین، تو جب سب جگہ جنت ہو گئی تو پھر جہنم کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو کہ وہاں موجود تھے فرمایا اس کا جواب دو، لیکن ان میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا تم یہ بتاؤ کہ جب رات آ کر ساری زمین پر چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ اس یہودی نے کہا جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے ہی جہنم بھی وہاں ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس پر اس یہودی نے کہا اے امیر المومنین، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں بھی اسی طرح ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر شیطان پر قابو پا لینے کے باب میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے رمضان کے صدقہ فطر کی حفاظت میری ذمہ لگائی۔ ایک دن ایک آدمی آ کر اس میں سے کچھ لینے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں حضور کے پاس لے جاؤں گا۔ بالکل ایسا ہی واقعہ کل بھی تھا جو کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں اور مجھ پر بچوں کی ذمہ داری ہے اور مجھ پر بہت ہی ضرورت ہے، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے سخت ضرورت مند ہونے اور اہل و عیال کی شکایت اور کی کہ اہل و عیال کی تنگ دستی کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا غور سے سن لو، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ حضور نے فرمانا تھا کہ وہ پھر آئے گا، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ میں گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ وہ آ کر پھر لپکیاں بھرنے لگا، یعنی صدقے کے سامان میں سے پھر لینے لگا، صدقہ فطر کے سامان میں سے۔ میں نے اس کو پکڑ کر کہا میں تجھے حضور کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں محتاج ہوں، بہت سے بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھ کو اس پر ترس آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے سخت ضرورت مند ہونے کی اور بچوں کی شکایت کی مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔
حضور نے فرمایا سن لو، اس نے تم سے جھوٹ کہا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ پھر آئے گا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا اور وہ پھر آ کر صدقہ فطر کے مال میں سے بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا میں تجھے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا، 2 دفعہ تم کہہ چکے ہو دوبارہ نہیں آؤں گا، لیکن پھر تم آ جاتے ہو۔ اب یہ تیسری مرتبہ ہے اور آخری مرتبہ ہے۔ اس نے کہا اب مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دیں گے۔ جب تم بستر پر لیٹا کرو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھا کرو۔ صبح تک اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حفاظت کرنے والے ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا۔ میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ صبح حضور نے مجھ سے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غور سے سنو، وہ جھوٹا تھا لیکن تم کو سچی بات کہی، اور تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں سے کس سے بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک شیطان تھا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اب جو کل ہم نے حدیث پڑھی اس میں حضرت معاذ بن جبل کا قصہ تھا، اور آج جو حدیث پڑھی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، تو کوئی اس میں اختلاف کی بات نہیں، 2 واقعات مختلف ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک طاق رات تھی جس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی، ایک بھوتنی آ کر ان میں سے کھجوریں لے جایا کرتی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے شکایت کی۔ حضور نے فرمایا جاؤ تم اسے دیکھو تو کہا کرو بسم اللہ حضور، تو کہا جاؤ جب تم اسے دیکھو تو کہنا بسم اللہ حضور تمہیں بلا رہے ہیں اور ان کے پاس چلو۔ میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے قسم کھائی کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ پھر آگے پچھلی جیسی حدیث کا بیان ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کو ایک جن ملا، انہوں نے اس سے کشتی لڑی اور اسے گرا دیا۔ جن نے اس سے کہا دوبارہ کشتی لڑو، دوبارہ کشتی ہوئی تو پھر انہوں نے اس کو گرا دیا۔ ان صحابی نے اس جن سے کہا تم مجھے دبلے پتلے نظر آ رہے ہو اور تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے، تمہارے بازو کتے کے بازوؤں کی طرح چھوٹے چھوٹے ہیں، تم سب جن ایسے ہی ہوتے ہو یا ان میں سے تم کچھ الگ ہو؟ اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں تو ان بڑے جسم والا اور طاقتور ہوں، آپ مجھ سے تیسری مرتبہ کشتی کرو، اگر اس دفعہ آپ نے مجھے گرا دیا تو میں آپ کو ایسی چیز سکھاؤں گا جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ کشتی ہوئی، اس مسلمان نے اس کو پھر گرا دیا۔ اس نے کہا مجھے سکھاؤ۔ اس جن نے کہا آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ اس مسلمان نے کہا جی ہاں۔ اس جن نے کہا آپ اس آیت کو جس گھر میں پڑھیں گے اس گھر سے شیطان نکل جائے گا اور نکلتے ہوئے گدھے کی طرح سے اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوگی اور صبح تک پھر اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ حاضرین میں سے ایک آدمی نے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کون سے صحابی ہیں؟ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قصہ سنایا اور جن سے لڑائی ہوئی ان صحابی کی، انہوں نے ایک دفعہ گرا دیا، پھر دوسری دفعہ گرا دیا، پھر ان صحابی نے پوچھا کہ تم اتنے دبلے پتلے ہو، یہ کیا ماجرا ہے، کیا سارے جن ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں سارے جن ایسے نہیں، میں طاقتور ہوں۔ پھر تیسری دفعہ کشتی لڑی ان صحابی رسول نے اور تیسری دفعہ بھی ان کو گرا دیا۔ جب وہ گرا دیا تو جن نے کہا کہ میں آپ کو ایک گر کی بات بتاتا ہوں، اور وہ گر کی بات یہ ہے کہ آپ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھ لیں گے اس گھر سے شیطان جو ہے وہ ایسے نکلے گا جیسے گدھا جار نکلتا ہے اور وہ ہوا خارج کرتا ہوا نکلے گا۔ تو ان صحابی رسول سے کسی نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کون سے صحابی ہیں؟ تو اس پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے اور فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کون اتنا طاقتور ہوگا کہ جو کہ جن کو مات دے دے؟ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ خلافت میں شیاطین کے زمانے خلافت میں شیاطین زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوتے تھے، جب وہ شہید ہو گئے تو پھر یہ آزاد ہو کر پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ استقامت دے کہ ہم کوشش کریں اس کو مزید آگے اسی طرح چلانے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور قبول فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی نصیب فرمائے، رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا۔